بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں مشتاق کھرل اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے میں اردو کی کچھ اصناف کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ ایم اے اردو کی جو ہماری مختلف پیپرز ہیں جن میں اقبال کا خصوصی مطالعہ، صالب نثر، اردو تنقید اور اردو لسانیات تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس اور ایل ایل بی اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنیشنل لا کا پیپر بالکل مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اہم ویڈیوز تیار ہیں۔ ایم اے انگلش کے اسٹوڈنٹس بھی ہماری پلے لسٹ میں جا کر ویڈیوز دیکھ کے اپنے ایگزامس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری اردو کی صنف ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قافیہ پیمائی۔ تو قافیہ پیمائی ٹرم سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قافیہ کیا چیز ہے۔ تو جب آپ اردو شاعری کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مصرعے کے اندر جو بار بار الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ قافیہ کہتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ردیف ہے وہ بعد میں آخر میں آتی ہے اور اس سے پہلے قافیہ آتا ہے، کیونکہ قافیہ لفظ نکلا ہے کافو سے جس کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ تو ردیف سے پیچھے آنے والے جو الفاظ ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم عنصر ہے کسی بھی شاعری کا۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ جس طرح میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ اپنی ہستی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو یہاں پر حباب اور سراب جو ہے یہ آپ کے قافیہ ہے۔ ہمارے پاس ایک اور شعر ہے جو بسمل کا شعر ہے کہ وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ تو یہاں پر تر اور گھر جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ قافیہ ہیں۔ اب صورتحال اس طرح ہے کہ اردو ادب کی تاریخ کے اندر جب ایام گوئی کا دور ختم ہوتا ہے، خاص طور پر جب محمد شاہ رنگیلا کا دور ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے خلاف پانی پت کے میدان میں جنگ جیتی، 1755 کے بعد پھر اردو ادب کے اندر تازہ گوئی کی ایک لہر آتی ہے۔ تازہ گوئی میں میر اور سودا کا دور ہے۔ ان کے فوراً بعد جب تک کا دور آتا ہے تو بہت سے شعراء کرام نے کچھ ایسی چیزیں اپنا لیں جس میں رعایت لفظی اور قافیہ پیمائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ بنی کہ بہت سے شعراء کرام نے صرف قافیے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، قافیے کی بنیاد پر شعر لکھنا شروع کر دیے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ شعر جو ہوتا ہے یا شاعری جو ہوتی ہے وہ تخیل، اعلیٰ تخیل اور اعلیٰ خیالات پر مبنی ہوتی ہے۔ شاعری کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ شاعر کا جو تخیل ہے وہ کہاں جا رہا ہے اور کن خیالات کے زیر اثر اس نے شعر لکھا ہے۔ لیکن جب آپ صرف قافیہ پیمائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ مخصوص قافیے بنا لیتے ہیں، ان قافیے کو پیچھے ان کو ہی پورا کرنے کے لیے پھر لائنیں یا لفظ آپ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ پھر وہ شاعری کے اندر وہ لطف یا وہ چاشنی نہیں رہتی، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل شاعری نہیں بنتی، پھر ان نیچرل یا آرٹیفیشل مصنوعی شاعری جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف پیروی کر رہی ہوتی ہے قافیوں کی، نہ کہ خیالات یا جذبات کی۔ صرف قافیہ حباب، سباب، رباب، کباب، نواب، اسی طرح مطلب ہے قافیے اکٹھے کر لیے، 8-10 قافیے اکٹھے کر لیے، پھر ان کو سامنے رکھ کے ان کے پیچھے کچھ لائنیں استعمال کرتے گئے۔ تو یہ ایک دور چلتا ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل پہ جو ایک کاری وار تھا وہ قافیہ پیمائی کا تھا۔ رعایت لفظی کے ساتھ ساتھ ضلع جگت اور رعایت لفظی کے ساتھ ساتھ جو قافیہ پیمائی ہے یہ بھی اپنے عروج پہ تھی۔ تو یہ قافیہ پیمائی ہے کہ چند قافیے ڈھونڈ لینا اور اس پر شاعری کرنا۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔